اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور پہلے انہوں نے ہم سے کیمرے اور موبائل وغیرہ لے لیے، بند کر دیے، نہیں ویڈیو بنانے دی۔ تو ہم نے احتجاج کیا کہ تم ویڈیو بناؤ اور ویڈیو کے ذریعے سے کھیلو تو وہ صحیح ہے، اور ہم جب آئیں اور اپنا ثبوت رکھنے کے لیے کہ ہم آئیں ویڈیو بنائیں تو پولیس نے بھی ابتدا ذرا سختی کی، کیونکہ ہم صرف 5-6 لوگ تھے۔ تاہم بارازاں ہم نے تحریراً اور بار بار کی ان کے لوگ آئے، ان کو بتایا، مرزا صاحب کو بتائیں، تحریر لکھ کر دی کہ یہ ان کو دے دیں، ہم نیچے کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ضلع کی انتظامیہ وہاں پہنچی، ڈی ایس پی صاحبان، ایس ایچ او صاحبان، پوری ضلع کی انتظامیہ وہاں گئی، اور انتظامیہ نے ان سے بار بار کہا جی کہ آپ ان کو کیا جواب دیں گے۔ ان کا پہلا جواب آیا کہ ہم ابھی ہمارا لیکچر ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے۔ بعد ازاں مرزا صاحب کی طرف سے آپ تمام لوگوں نے دیکھا کہ ڈی ایس پی صاحب نے خود کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جا کر ان کو بتا دیں کہ میں کسی قسم کا کوئی بحث، کوئی مناظرہ، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا۔ ہمیں تو یہ تھا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ویسے میں نے کبھی مرزا صاحب کے حوالے سے بدتمیزی یا اس طرح نہیں کی ہے کہ وہ میں بلاتے، اکرام کرتے، چائے پلاتے، تھوڑی تھوڑی بحث ہوتی، اور اگر اور زیادہ نہیں تو شرائط طے کرتے۔ پھر میں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یار ہم آپ کو فون کر کے تاریخ دے دیں گے، صرف ویڈیو بنے گی، بعد میں ہم اپلوڈ کریں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مناظرہ ہو چکا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہمیں وہاں سے پازیٹو جواب نہیں ملا۔ باقی آپ تمام احباب کا شکریہ۔ اب میں اپنے ملکی اداروں سے ایک سوال کر رہا ہوں، میں ڈسٹرکٹ جیلم کی جو پولیس ہے اس سے، اور جو ہمارے بقاء و سلامتی کے ادارے ہیں ان سے، کہ جناب آپ تو لگے ہوئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں فوجی آپ نے مروا دیے ہیں آپریشن کر کے کہ ہم تکفیریوں کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ تو ایک ایسا تکفیری کہ جو آپ کے بالکل بغل کے نیچے ہے، اور وہ اتنی بڑی ہے تو کسی آپ کے جنرل کرنل کو کافر کہہ رہے ہیں، اور وہ تو خواجہ غریب النواز کی تکفیر کر رہا ہے، وہ تو اولیاء کرام کی تکفیر کر رہا ہے، وہ تو صحابہ کرام کو بدماش کہہ رہا ہے، نہ جانے وہ کیا کیا بکواس کر رہا ہے۔ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں؟ کیا مطلب ہم کیا کریں؟ مجھے بتائیں آپ لوگ، اس کا حل کیا ہے؟ جب ریاست اپنا کام نہیں کرتی، ہم آئے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھے، وہ بھی نہیں ہوتے، اب بتائیں ہم کیا کریں اس کا؟ خدا کے لیے اس ملک کا لحاظ رکھیں، آپ اس ملک کے اوپر مہربانی کریں۔ آپ لوگ یہ مذاق ہے کہ داتا صاحب کو ملعون کہہ رہا ہے، خواجہ غریب النواز کو وہ گستاخ رسول کہہ رہا ہے، یہ مذاق ہے؟ وہ رسول اللہ کے صحابہ کی توہین کر رہا ہے، وہ آل بیت کو کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی شے نہیں، تمیز ہی کر رہا ہے کہ اللہ کے کلاسز لگائے، جو مرضی پازیٹیو ایکٹیویٹیز دین کی کرے، پریکٹس کرے، یہاں آزادی ادارے، یہاں ہر مسلک مذہب والے کو آزادی ہے۔ لیکن جب وہ ہمارے اکابرین کی طرف غلط قسم کی چیزیں منسوخ کر کے ان کی تکفیر کرے گا، ہم اس کی زبان کو لگام دیں گے، اور اگر اداروں نے لگام نہیں دی تو انشاءاللہ ہم اس کو لگام دیں گے۔ آج ادارے دیکھ رہے ہیں، آپ تمام صحافی لوگ گواہیں کہ ہم نے پرامن ترین انداز سے اس ایونٹ کو کنٹرول کیا ہے، اور حضرت تاجدار گولڑا، صحابہ کرام، غوث پاک، حضرت خواجہ غریب النواز، حضرت داتا سرکار، اور تمام اللہ کی جو مقدس نیک بندے ہیں، ان کی ارواح کے تصرف، ان کی برکت کے صدقے، مرزا صاحب تم مانو نہ مانو یہ ہوتا ہے تصرف، اور یہ ہوتی ہیں برکتیں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے کول آؤ منجی ٹھکواؤ، اے پتر منجی ٹھوک کے نہیں پورے بہت شکریہ۔ آپ صحافی حضرات کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ کافی یوٹیوب پر ایسے ہیں، جیلوں میں بھی ہیں، جو صرف اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ انجینئر کا انٹرویو کرتے ہیں، اس کے بعد کسی عالم دین نے نہیں بتایا، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو یوٹیوب کی دنیا ہے یہ بڑی محدود دنیا ہے۔ آج اگر یہ ویب سائٹ کسی وجہ سے ختم ہو جائے، یا سوشل میڈیا کے یہ نیٹ ورک، کئی ایسے نیٹ ورک ہیں جو ختم ہو گئے، یہ ختم ہو جائے، پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ کیا مرنا نہیں ہے سب نے؟ قبر قیامت نہیں ہے؟ تو ایسے لوگوں کو خدا کا خوف ہی کرنا چاہیے۔ ہم ان کو دعوت یہی دے سکتے ہیں کہ اللہ کا خوف کریں، کہ ایسا شخص ہے کہ جس کی اپنی خود تعلیمات، اس کی جو ہے نا وہ مذبذب ہے، وہ صرف اور صرف جو عام قسم کے لوگ ہیں جنہیں سیدھی نماز بھی نہیں آتی، وہ ان کو قائل کر سکتا ہے،
وہ ان کے سامنے اپنی جناب والا ایفیشنسی دکھا سکتا ہے، شیٹی بگاڑ سکتا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کسی بھی مسلک کے کسی ذمہ دار عالم کے سامنے جس نے درسیات پڑھی ہوں، میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ لوگ بچے کو پہلے دن جا کر سکھاتے ہیں PLE. میں ہمارے مدارس میں سب سے پہلے بچوں کو صرف ناو سکھاتے ہیں، وہ زارا بھائی ادرب وہ پڑھاتے ہیں. مرزے کے بارے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسے صرف کی گردانے اور مصادر سے ان کے جو سیغے بنانے کا طریقہ اور ان کی تعلیلیں، اس کو اس کا پتہ نہیں تھی. سر میرا نام الیاس ہے اور میرا ڈان نیوز ٹی وی سے تعلق ہے. سوال یہ ہے کہ آج جو آپ نے دن مقرر کیا 26 تاریخ، کیا یہ مرزا محمد علی انجینئر کی طرف سے آ گئے؟ پلیز. جی، اس سلسلے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تاریخ کا انتخاب میں نے کیا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے یہ لائن نہیں سنی ہوگی کہ ٹائم قیامت تک ہے. جو ٹائم قیامت تک دے وہ 1 مہینے 26 نومبر جس میں 30 دن ہوتے ہیں آرام کے، 4 اتوار نکل جاتے ہیں، اس کا تاریخ لینا کوئی بنتا ہے. اس کے باوجود 1 مہینے سے پورے سوشل میڈیا پہ یہ بات گونج رہی ہے. ای میل بھی کی، لیٹر بھی لکھا، میسج بھی کیا، کال بھی کی، ویڈیو بھی بنائی اور کہ فرشتے بھیجنے رہ گئے تھے. تو ہم نے ہر طرح سے کام کر کے دے دیا. اس کے باوجود مزے کی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. تاریخ تو دور کی بات ہے، تاریخ کجا میں 4-5 پروگرام ان کے ساتھ کر چکا ہوں، نیٹ کے اوپر ہے، اور انہوں نے آج مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. اگر کوئی بیٹھا ہوا تھا جیسے یہ فرما رہے تھے کہ ویوز کی جو جنگ ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کون ہے، تو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا تو مجھے کیسے پتا ہوگا. یعنی جس آدمی کے ساتھ نوالا کھایا ہو، جس کے پاس جیلم آئے ہو، اس کی ایک صدا کے اوپر کہ نہیں جی کچھ کہنا چاہتا ہے. آج اس نے لا تعلقی کا اعلان ایسے کیا جیسے ہمارے ملک میں پریس کانفرنس ہوتی ہے لا تعلقی والی، بڑی طبیعت سے اس نے. تو دکھ ہوا ہے جی، اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، وہ اپنی ریسرچ کریں. مگر بس ایک درخواست یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں، جیسے کہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد اگر آپ کسی کو کچھ کہیں گے، اسٹوڈنٹس ہوں، یوٹیوبرز ہوں، صحافی حضرات ہوں، یا آپ پہ قرض رہا کہ آپ نے پلٹ کے خالی ان کو یہ بتانا سر آگے کی باتیں بعد میں، پہلے 26 سے آپ بیٹھے کیوں نہیں کسی کے ساتھ؟ جی میرا ایک سوال ہے سر کہ ریاست پاکستان کے متعلق آپ نے سپاہ سلاد ہے تمام علماء کو بلایا تھا اپنے پاس، آپ کو پتہ معاملات میں انہوں نے بات چیت کی. کیا وجہ ہے کہ مرزا محمد علی مین سٹریم چینلز پہ لائیو لیا جاتے ہیں، وہ باعث صاحب بھی ہوتا ہے، تمام مسائل بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ صرف یہ مجھے بتائیے کہ مرزا محمد علی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ 25 کروڑ عوام کے لیے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کو گمراہ کر رہا ہے، تو کیا وجہ کہ آپ اپنی اصلاح فرمائیں کہ کسی بندے کے یوٹیوب کے اوپر ویوز آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. میں نے کئی پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ اس طرح کے پکڑ باز 2 قسم کے جگت باز بندے اسٹیج شو کے میں کھڑا کر دیں، ان کے ویوز مرزا صاحب کے ویوز سے 10 گنا زیادہ آئیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کل کائنات، ان کی کل بات ہے. اب یہ آپ نے کہا ہے، یہ ان کا کلیم ہے کہ لوگ میرے سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ میری بات کو سن رہے ہیں. اب عملاً مثال کے طور پر عملاً کیا ہے، ہفتے کے بعد ان کا ایک لیکچر ہے، ہفتے کے بعد اس فقیر کا بھی ایک جمعہ ہے. ان کے پورے پاکستان سے فالوور آتے ہیں. میرے صرف ایک اپنے علاقے کے جو فالوور ہیں، میرے پاس اس اکیڈمی کی جو ویورشپ ہے، ان کی یہ فالوئنگ ہے، اس سے 10 گنا بڑا اجتماع میرے پاس ہوتا ہے. اور میرے جیسے بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں علماء ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ بھئی ایک مرزے نے سب کو وہ اپنی باتیں کر رہے جی ڈیمیج ہیز بین ڈن. پارٹی کا بندہ ہے، ڈیمیج کر دی ہے. نہیں صاحب، جب آپ کسی کے بڑے کو گالی دیں گے نا تو وہ بولے گا، بل بلائے گا. حلالی پتر ہوگا نا، اس کے باپ کو اگر گالی دیں گے وہ ضرور بولے گا. ہاں وہی جس طرح ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو گالیاں کریں تو بابے جی وہ پھر ان کی کوئی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. ہمیں تکلیف یہ ہے کہ 2 باتیں، یا مرزا جو بکواس کر رہا ہے ان کو ثابت کرے، یا پھر مرزا کو ادارے پابند کریں کہ اس کے یہ جو بدتمیزی کر رہا ہے یہ نہ کرے. وگرنہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی اور پھر یہ چیزیں ریاست کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی.